بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے سوچا ہے کہ نیا سال طلوع ہونے سے پہلے ہم خود بھی اور اس دنیا میں رہنے والی اشرف المخلوقات کہلانے والی مخلوق کو شرم دلاتے چلیں۔ شاید ہماری بات کسی کے کان میں پڑ جائے۔ اگر کچھ نہ بھی بن پڑے یا کرنے کی توفیق نہ بھی ملے تو اپنی ذات پر ہی کم از کم شرمندہ ہو کر انسانیت کے ادریٰ ترین درجے پر تو کھڑے ہو سکیں۔ 2023 خون سے لبالب بھرا ہوا وہ پیالہ ہے جس نے سارے فلسطین کو سیاہ تر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور فرعونوں اور اسرائیلی اعمال کی سیاہ کاریوں کی طرح سیاہ رات سے بھی تاریک تر ہے۔ اسرائیل کے دل تو فلسطینیوں کے لیے ہمیشہ ہی فرعونی ناگوں کی طرح سیاہ اور زہریلے ہیں۔ جو غلاف وہ اپنے کردار سے گزشتہ 76 برسوں سے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے تھے، اس برس تو سارے کا سارا ایک دم ہی اتار ڈالا ہے۔ بالکل ہی برہنہ ہو کر مجبور فلسطینی بچوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کرسمس کی رات گزری ہے۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہے کہ جس مبارک وجود کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، وہ کرسمس منانے والوں کو کتنا زیادہ محبوب ہے۔ اس دن کے لیے دنیا بھر کو جیسے سجایا جاتا ہے اور اس خوشی کو منانے کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ 2023 کی اس رات کو کیا ہوا ہے؟ کرسمس منانے والے اس رات کو بیت اللحم کا حال تو جان لیتے۔ بیت اللحم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہ غزہ کی ریاست کے انڈر تو نہیں آتا، وہ تو ویسٹ بنک میں ہے۔ کرسمس کی رات اس پر اسرائیلی بمباری کا کیا جواز بنتا تھا؟ دھوم دھام سے کرسمس کی رات منانے والے کچھ دیر کے لیے اپنی عیاشیوں سے نکل کر بیت اللحم کی خبر تو لے لیتے۔ فلسطینی بچوں اور مظلوم عورتوں کی نہ سہی اپنے خدا باپ کی جائے پیدائش پر چند آنسو ہی بہا لیتے۔ بیت اللحم والوں نے کرسمس نہیں منائی تو باقی ساری دنیا کس بات پر کرسمس کے نام کا سہارا لے کر ہلہ گلا کر رہی ہے؟ اس جگہ اسی مقدس وجود نے جنم لیا تھا جس کو تم خدا کا بیٹا اور خدا کی خدائی میں شامل سمجھتے ہو، جس نے تمہارے عقیدے کے مطابق تم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہ اپنے سر پر لے لیے ہوئے ہیں۔ اس کی جائے پیدائش کی بے حرمتی پر کچھ تو افسوس بنتا تھا نا۔ ویسے تو اس کرۂ ارض پر رہنے والی تمام اقوام اور باشندوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے ماتم کرنا بنتا ہے۔ فلسطینیوں پر نہ سہی تو اپنے اعمال اور کردار پر ہی ماتم کر لو۔ کتنے ماہ گزر چکے ہیں؟ اگر گزشتہ تمام برس نہ بھی گنو تو 2023 میں ہونے والی بربریت پر ہی کچھ شرمندگی کا اظہار کر دیتے۔ اور مسلم امت کا کیا کہنا؟ عرب نہ مشرق وسطیٰ، ایشیا نہ افریقہ، کسی ایک کو بھی تو یہ خیال نہیں آیا کہ جن انبیاء کو ماننا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں، ان میں سے کتنے ہی خدا کے پیارے رسول فلسطین میں اترے ہیں۔ اور تو اور وہ لوگ اور اقوام جو بیت اللحم میں پیدا ہونے والے معصوم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ ایسے بے حس ہو کر اپنے آپ میں مگن ہیں جیسے فلسطین کو جانتے ہی نہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں ان تمام خفیہ طاقتوں سے جو انسانی حقوق کے نام پر کبھی ایک تو کبھی دوسری آگ میں عموماً دیگر اقوام مگر مسلمانوں کو خصوصاً جھونکنے کے عمل میں مصروف رہتے ہیں، نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں بھی بتا دو کہ کیا مزہ مل رہا ہے انہیں؟ تمہیں فلسطینی شہریوں کو کٹتا مرتا اور تڑپتا دیکھتے ہوئے کیا مزہ ملتا ہے؟ اب بس بھی کر دو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس بربریت کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ طاقتیں جب چاہیں گی ظالم اپنا ہاتھ روک دے گا۔ تو کیا سوچ رہے ہو؟ فلسطینی بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس تباہی کے اعداد و شمار کا آپ کو علم ہے؟ نہیں نا؟ اگر نہیں تو ذرا ہوش سے سنو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ان حالیہ حملوں میں اب تک 30 سے 35 ہزار فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں 12,000 کے قریب بچے ہیں۔ اتنے ہی بچے اور بڑے معذور ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں کی حالت ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بجلی نہ پانی، دوا نہ خوراک، آدھے سے زیادہ شہری آبادی تباہ شدہ عمارتوں کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، جن کی بے بسی اور لاچارگی بیان سے باہر ہے۔ اب تو ہماری التجا بس خدائے عز و جل سے اتنی ہے کہ وہ نئے سال کی صبحوں کو لمبا کر دے، جب تک کہ غزہ کے بچوں کے آنسو نہ خشک ہو جائیں، ان کے بھوکے پیٹوں میں کھانا نہ چلا جائے، ان کے شہیدوں کو غزہ کی مٹی اپنے پردے میں نہ ڈھانپ لے۔
جب تک نئے سال کی صبح نہ ہونے دینا میرے مالک، ورنہ غزہ کے بچے کیسے نئے سال کی خوشی منائیں گے؟ اے اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔